اگر آپ نے الیکشن نہ کروائے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. کیوں کہ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دوں گا. پولیٹیکل کیونکہ میں تو کارروائی کروں گا, میں تو احتجاج کروں گا, میں تو یہ کروں گا, میں تو وہ کروں گا. اب میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں, کل کو میں احتجاج ہوگا, کے پی بھی آ جائے گی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی آ جائے گی اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی آ کے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائے گی اور احتجاج کریں گے, ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. تو پوری طرف سے خان صاحب کی تو پوری کوشش ہے کہ ڈی اسٹیبلائز اس حد تک کیا جائے کہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی, مگر کہ فوج کے اندر پھر بے چینی ہو جائے کہ یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا, خان جو ہے ابھی بھی بڑی گڑبڑ کر رہا ہے, اور یہ یقینی طور پہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی, سارے ملک کا نقصان ہو جائے گا. چلو پھر اس کے لیے کچھ کریں, کوئی راستہ نکالیں اس کے لیے. تو وہ اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں کہ یہ انڈر پریشر آ کے جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی یہ سوچیں کہ یار اب ہم باہر نہیں بیٹھ سکتے, یہ تو جینیونلی سب کولیپس ہونے جا رہا ہے اور خان کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, اور خان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں. تو پھر یہی ہے کہ کچھ مکا کراتے ہیں تاکہ یا سوچتے ہیں کہ ہم خود آ سکتے ہیں, وہ تو ہو نہیں سکتا, تو پھر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر ڈالتے ہیں کیونکہ خان تو بات ماننے والا نہیں ہے, اور جتنی جلدی الیکشن ہو سکے ہم وہ کروا لیتے ہیں. تو یہ ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی. آپ نے پوچھا تو اس سلسلے میں یہ ابھی انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے جو راستے ہیں ایگزٹ کے یا انٹری کے راستے جو ہیں اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ واپس انٹری کیسے کرنی ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے نہیں جانا. ادھر سے ایگزٹ کے جو سارے فیصلے ہیں وہ کر بیٹھے ہیں کہ اگر وہاں انٹری نہیں ہوتی, کوئی مکمل نہیں ہوتا الیکشن ڈیٹ کے اوپر, تو پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں اور سب کچھ یہ کر کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر احتجاج کرتے ہیں. اور یہی شاید پریشر حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈالنے کی یہ نہیں ہے اسٹریٹجی, یہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. صحیح. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, کہا کہ کچھ تبدیلیاں جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں, جس کے لیے نئی قیادت کو ٹائم ملنا چاہیے. تو وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور کیا وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو ملے گا؟ ہاں, بڑا اچھا سوال ہے. میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چاہ رہے تھے, کچھ تبدیلیاں سے مراد یہ ہے کہ فوج کے اندر کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں. میرا خیال ہے یہی ان کا مطلب ہے, اور تو کوئی مطلب ہو نہیں سکتا تھا. کچھ تو یہ تبدیلی کے بارے میں یہ پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ گینگ آف فور اور مس ڈرٹی ہیری اور اس قسم کی باتیں لگے ہوئے تھے. پھر نام وام بھی انہوں نے لیے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو وہ جو رپورٹ والدہ نے سپریم کورٹ کے اندر دی ہے, اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہے, انہوں نے نام لیے ہیں 7 نام ہیں, 7 نام لیے ہیں اور فوجیوں کے نام لیے ہیں. تو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ یہ پریشر تو وہی ہے نا کہ آج کو یہ خبر آئے گی آپ کسی سٹیج پہ کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جو رپورٹ جو لیٹر لکھا ہے والدہ صاحبہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں, ان کی جو قتل ہوا ہے, وہ کس نے لکھا ہے خط, کیوں نام یہ ڈالے گئے ہیں, یہ تو ڈائریکٹ الزام لگا دیا آپ نے فوج کی قیادت کے اوپر. تو یہ تو بڑی, تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب وہ ظاہر ہے یہ پریشر ہو ہے کہ تبدیلی جو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ تبدیلی کریں گے, جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یا کچھ ہوگا, تو آپ کیوں نہیں وہ کرتے. مگر ساتھ یہ بھی کہ ابھی تو بڑی ارلی سٹیجز ہے, گنجائش ہے ابھی, مگر پریشر پوائنٹ بنا لیا ہے کہ یہ پریشر لگانا ہے, اور اسی لیے یہ وہ خط لکھوایا گیا اور اسی لیے سپریم کورٹ کے اندر وہ دیا گیا. اور آپ دیکھیے گا آگے یہ بات آ جائے گی کہ وہ خط لکھا کس نے ہے اور یا کس نے لکھوایا ہے اور کس نے ڈرافٹ کیا ہے, اور یہ بات بھی باہر آ جائے گی. مجھے تو خیر شاید تھوڑی بہت علم ہے, میں ابھی بات نہیں کرتا, الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے, مگر یہ خود ہی کوئی نہ کوئی آڈیو آ جائے گی یا کچھ تو کچھ آ جائے گا, پتہ لگ جائے گا کس نے پی ٹی آئی کے اندر کس نے یہ کام کروایا ہے. تو میرا خیال ہے اس کی طرف ان کے اشارے ہیں کہ پریشر پوائنٹ, عمل بالمعروف, میں یہ 7 لوگ 6 لوگ 5 لوگ کچھ کریں, اور تیسرا یہ کہ پریشر ڈالیں حکومت کے اوپر. تو باجوہ صاحب کو وہ کیوں بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اس کو NRO 2 دیا ہے, اور جو پہلا NRO تھا وہ مشرف نے دیا تھا, جو دوسرا NRO ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے خود کہا تھا کہ اگلی باری نون لیگ کی ہے, اور یعنی انہوں نے ہی جو ہے وہ ان کو یعنی نون لیگ کو انہوں نے NRO دیا ہے, NRO 2 دیا ہے. تو کیا وہ تو بڑی, عمران خان تو بڑی آگے کی توقع کر رہے ہیں, بہت آگے کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو
وہ جو کہ جب ایسے میں جب نئی قیادت جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے, نئی قیادت آ چکی ہے, ادارے نے اے پولیٹیکل رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو NRO-2 کو کون روکے گا؟ کوئی روک سکے گا یا نہیں روک سکے گا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے NRO تو حکومت دیتی ہے نا. یہ پہلی دفعہ الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے NRO دیا. اچھا اب حوالہ یہی دے رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ NRO دیا جا رہا ہے نون لیگ کو, کیونکہ جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ اگلی باری جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی, اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب اور ان کے کیسز بھی ختم ہونے پڑیں گے, اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنا پڑے گا. یہ ان کا الزام ہے. اب بات یہ مجھے نہیں پتا یہ اتنا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی ہو کہ جی اگلی باری نون لیگ کی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی تم بیٹھو اب اور اگلی باری نون لیگ کی ہے. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں الزام لگا رہا ہے. دیکھیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک اسیسمنٹ ہو کہ وہ بڑے پاپولر ہیں اس وقت, کیونکہ یاد رہے کہ جب عمران خان کی چھٹی کرائی گئی اس وقت یہ بہت ان پاپولر تھا اور نون لیگ بڑی پاپولر تھی. تو اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے, کیئر ٹیکرز آ جاتے, وہ آ کے اور IMF کا مشکل پروگرام وہ چلاتے, تو گالی تو ان کو پڑنی تھی نا. اور نون لیگ بڑی پاپولر تھی اس وقت, خان صاحب بڑے ان پاپولر تھے اس وقت. میرا بھی یہ موقف تھا کہ اگر الیکشن اب ہو گئے تو یہ جیت جائے گی نون لیگ. تو اس سلسلے میں شاید بات ہوئی ہو, مجھے نہیں پتا کہ جی وہ دیکھیں نا اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تو نون لیگ جیت جائے گی, تو آپ کو شاید پھر انتظار کرنا پڑے تھوڑی عرصہ اگلی الیکشن کے لیے. یہ الیکشن تو لگتا ہے وہ جیت جائیں گے. ایسی شاید کوئی بات ہوئی ہو, مگر مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں, دو باتیں کہی انہوں نے. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ نے انہوں نے کہا کہ اگلی باری جو ہے وہ نون لیگ کی ہے. ہمیں یہ بتایا جائے کب یہ کہا, کیا ماحول تھا جس میں یہ بات ہوئی, کس طریقے سے یہ بات کہی گئی, کیا وہ کانٹیکسٹ کیا تھا کیا نہیں تھا, خان سیاق و صاحب سباق کیا تھا, آگے پیچھے کیا بات ہوئی, اور کیا لفظ کیا تھے ان کے, اور ان کی ڈسکشن کیا ہو رہی تھی. ایک تو یہ نہیں پتا, خان صاحب نے الزام لگا دیا. دوسرا جو خان صاحب نے یہ انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب ایک جینیس ہے. یہ بھی ایک ہلکی سی ایک چھوٹی سی آئی. تو اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جینیس ہے, تو بھی تو بہت بڑی خبر بنتی ہے نا. خان صاحب نے ایک لائن میں یہ ڈسمس کر دی, اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے میڈیا نے بھی اس کو نہیں اٹھایا. ہلکی سی جگہ آ گئی کہ عمران کہتا ہے کہ جنرل باجوہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف جینیس ہے. تو بیانیہ تو وہی بن رہا ہے نا کہ نون لیگ کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. خان صاحب کا یہ الزام ہے جو کہ جنرل باجوہ پہ لگا رہے ہیں. حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی فار اے لانگ ٹائم کہ وہ کسی کی سائڈ نہ لیں, مگر وہ بھی انڈر بڑے پریشر رہے ہیں. جس کو اب لوگ کہتے ہیں ڈبل گیم کھیلی, یہ کھیلا وہ کھیلا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جب عدالتوں نے کچھ سافٹ فیصلے دیے, نواز شریف صاحب کے خلاف وہ باہر چلے گئے, تو وہ بات تو بنتی ہے, سمجھ آتی ہے کہ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ یہ نہیں ہو سکتا تھا. مگر کیا عمران خان صاحب اتنے بے بس تھے, پرائم منسٹر آف پاکستان, کہ وہ کہتے ہیں اب کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے, میرے ساتھ تو ہاتھ ہو رہا تھا. یہ کمال ہی ہو گیا ہے. اس وقت ہمیں کہتے تھے ہم سیم پیج پہ ہیں, دونوں کا اتنے رومانس چل رہا تھا, لو سٹوری ایک بنی ہوئی تھی, اور آج الٹا کر دیں کہ سارا کچھ ہی جنرل باجوہ پہ انہوں نے بوجھ ڈال دیا. دس از ناٹ فیئر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بڑے موقع پرست ہیں. جب ان کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں, جب ان کو کچھ اور سوٹ کرتا ہے تو وہ یو ٹرن لے کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں.